میں ہوں نجیب عالم شیخ ہوں۔ آج کی بلاکر بیٹھک میں جناب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پیش کی جائے گی۔ عنوان ہے آخری سگنل کی کہانی، جو کہ طارق اسماعیل ساگر صاحب نے لکھی تھی۔ حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ رپورٹ کبھی بھی منظر عام پہ نہیں آئی، اور یہ طارق اسماعیل ساگر صاحب نے لکھی تھی۔ پیش لفظ میں وہ لکھتے ہیں دسمبر 71 کو آج 29 برس ہونے کو آئے ہیں، یعنی کہ 71 دسمبر کو وہ 29 برس لکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے دلوں میں آج بھی سکوت ڈھکا گئے لاوے کی طرح صورت میں دہک رہا ہے۔ کوئی دم جاتا ہے کہ لاوا عاطف شاہ کی صورت پھٹنے اور تاریخ پاکستانی نہیں بلکہ تاریخ اسلام کے غداروں کو بھی جلا کر بھسم کر ڈالے۔ لکھتے ہیں سکوت ڈھاکہ کوئی ایسا عالمی نہیں کہ 29 سال سے مسلسل پاکستان کے باشعور غیور رہا۔ یہ 29 سال اس لیے لکھ رہا ہے کہ دسمبر 31 کو واقعہ ہوا تھا، اور جب یہ کتاب لکھی گئی تب یہ اس واقعے کو 29 سال بیت گئے تھے۔ اچھا، یہ تو پیش لفظ انہوں نے لکھا ہے۔ ہم اصل مدعے پر آتے ہیں کہ جو کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ آپ پیش لفظ میں پڑھ لیں، اس میں بہت ضروری ہے کہ کہتے ہیں جناب 29 سال سے مسلسل پاکستان کے باشعور اور غیور عوام اس کے اسباب جاننے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور بست و کشاد کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ یہ باب بست و کشاد یہ شرفا کو کہہ رہے ہیں، بڑے لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو ہر آنے والی حکومت حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو اب تک شائع نہ کرنے کی ذمہ داری جانے والی حکومت پر ڈاکٹر مطمئن ہو جاتی تھی، لیکن ہماری بدقسمتی ملاحظہ فرمائیں کہ اس رپورٹ کو بلاخر ایک بھارتی افروزہ انڈیا ٹوڈے نے اپنی اگست 2000 کی اشاعت میں شائع کر دیا۔ یہ رپورٹ بھارت کیسے پہنچی، یہ بھی سوچنے کا مقام ہے۔ پاکستانی قوم سے اس کا پردہ کیوں رکھا گیا؟ امید ہے ان سوالوں کے جواب کبھی نہیں ملیں گے، اور آج تک تو نہیں ملے۔ سن 2023 آ گیا، آج جنوری 2023 کی 2 تاریخ ہو گئی ہے جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں ویڈیو آپ کے لیے۔ تو یہ غالباً آپ کو ملے گی 1-2 دن بعد۔ تو بہرحال میں جو ریکارڈ کر رہا ہوں جنوری 2 کی تاریخ ہو گئی ہے، رات کا کوئی 1:30 بج چکا ہے، اور جو سخت سردی ہے جناب، باہر جیکٹ پہن کے بیٹھا ہوں۔ اچھا جی، حمود الرحمان کمیشن جو ہماری ملی تاریخ کے افسوسناک اور شرمناک سانحے کے اسباب جاننے کے لیے تشکیل پایا تھا، اس کے متعلق بڑی عجیب اور بلکہ اب تو کسی حد تک پرسرار باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں۔ عجیب تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ یار لوگ دور کی کوڑی لاتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کوئی نہ کوئی توجیہ پیش کر کے بندر کی بلا طویلے کے سر ڈال کر بظاہر سرخرو ہو جاتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اس میں چونکہ کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں، سو حکومت اشاعت سے مجبور ہے، اور کبھی سننے میں آتا ہے کہ اس کی اشاعت سے دوست ممالک کی ناراضگی کا خطرہ ہے۔ اب یہ عجیب منطق ہے کہ پاکستان کی تخریب میں حصہ لینے والے دوست ممالک ابھی تک دوست بننے پر تلے ہیں، اور ہم نے ان آستین کے سانپوں کو ابھی تک دوست بنا رکھا ہے۔ اچھا جی، جب بھی یہ بہانہ نہ رہا تو اچانک ایک روز سننے میں آیا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو کوئی کاپی موجود نہیں ہے۔ خدا جانے اسے زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ مقام میں افسوس و حیرت تو یہ تھا کہ اس کو بڑی معمولی بات سمجھا جا رہا تھا۔ ایک طرف درد دل رکھنے والے بدقسمت پاکستانی جو اس قومی المیے کے اسباب جاننے کے لیے اعصاب شکن انتظار کا عذاب جھیل رہے ہیں، اور دوسری طرف ارباب و حل و عقد ہیں کہ اس جان سوز المیے کے اسباب پر مسلسل اسرار کی تہمتیں چڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اصل میں قیام پاکستان کے ساتھ ہی تخریب پاکستان پر سرگرم عمل بدتینیت اور مکروہ گروہ نے بیک وقت سب محاذوں پر کام شروع کر دیا تھا۔ اس بات کا خصوصی اہتمام کیا گیا کہ اس بدقسمت قوم کے سادہ لو عوام پر ٹوٹنے والی قیامتوں کا انہیں ادراک بھی حاصل نہ ہو سکے۔
دیکھ لیجئے کہ لیاقت خان مرحوم قتل کیس سے جنرل ضیاء الحق مرحوم اور ان کے ساتھ پاکستانی فوج کے بہترین دماغوں کو پیش آنے والی تخریب کاری کے واقعہ تک جتنے انکوائری کمیشن تشکیل پائے ان میں شاید ہی کسی کی رپورٹ منظر عام پر آئی ہو۔ کیوں؟ آخر اس مجرمانہ غفلت کے اسباب کیا ہیں؟ ایسا بھیانک مذاق پاکستانی کے عوام کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا لوٹ جانے والے کو یہ بھی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے لوٹنے کا سبب جان سکیں؟ جو گناہونا کھیل غداروں ملت فروشوں نے کھیلنا تھا وہ تو کھیل چکے، اب وہ اپنی سیاکاریوں پر اتنے بےہودہ انداز میں پردہ ڈال رہے ہیں کہ ساری قوم کو ذہنی خلفشار میں مبتلا کر دیا ہے۔ شاعر تو یہی سمجھتے ہوں کہ 29 سال بہت لمبی مدت ہوتی ہے، شاطر تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ 29 سال بہت لمبی مدت ہوتی ہے۔ یوں بھی پاکستانی قوم کا حافظہ اتنا اچھا نہیں کہ انہیں تو گزرنے کل کی بات بھی بھول جاتی ہے۔ ممکن ہے یہ مفروضہ کسی حد تک سچ رہا ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستانی قوم نے اپنے دوستوں اور دشمنوں کو کبھی فراموش نہیں کیا، نظر انداز کر دیا ہو تو یہ اور بات ہے، اور یہ بڑی فراخ دل قوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہماری ایسی دکھتی رکھ بن گئی ہے، جب بھی کوئی اس پر ہاتھ رکھ دے ہمارے ماضی کے زخموں سے خون رسنے لگتا ہے۔ 16 دسمبر 1990 کو جب روزنامہ نوائے وقت اور انگریزی روزنامہ نیشن میں مشہور صحافی مشاہد حسین جو پھر وزیر بنے، مشاہد حسین سید کی بات ہو رہی ہے، جو مشاہد حسین جو پھر وزیر بنے اور تادم تحریر نظر بندی کے مزے لوٹ رہے ہیں، اس وقت وہ نظر بند تھے جب یہ کتاب لکھی گئی، کے حوالے سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ چھپی تو ایک مرتبہ پھر باسی کڑھی میں ابال آ گیا۔ آئیے پہلے اس رپورٹ کی تفصیلات جان لیجیے۔ اب رپورٹ شروع ہو رہی ہے جناب، یہ بڑے غور سے سننے والی چیز ہے، تو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی اور مکمل کبھی نہیں پڑھی ہوگی۔ میں آپ کو مکمل یہ رپورٹ بتاؤں گا اور سناؤں گا۔ حمود الرحمان کمیشن نے 6 جرنیلوں کو کورٹ مارشل کی سفارش کی تھی۔ ان جرنیلوں میں جنرل یحییٰ خان، جنرل عبدالحمید، لیفٹیننٹ جنرل SGMM پیرزادہ، میجر جنرل عمر، لیفٹیننٹ جنرل گل حسن۔ یہ میجر جنرل عمر کون ہے بھلا؟ یہ جناب یہ عمر صاحب ہے نا، اسد عمر صاحب جو PTI کے سرکردہ لیڈروں میں سے ہیں، یہ ان کے والد صاحب تھے، یہ ان کے والد صاحب تھے، سمجھ آ گئی؟ یہ میجر جنرل عمر ان کے والد صاحب تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل گل حسن اور میجر جنرل مٹھا شامل ہیں۔ ان پر فیلڈ مارشل ایوب خان سے اقتدار چھیننے کے لیے مجرمانہ سازش کا الزام عائد کیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ان فوجی افسروں کا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں معاذ پر اپنے فرائض کی ادائیگی میں مجرمانہ غفلت پر برتنے پر کورٹ مارشل کیا جائے یا مقدمہ چلایا جائے۔ حمود الرحمان کمیشن سقوط مشرقی پاکستان کے سانحہ کی تحقیقات کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اگرچہ حمود الرحمان کمیشن کو اپنی رپورٹ پیش کیے 18 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ جب یہ کتاب لکھی گئی تب وہ 18 سال کا کہہ رہا ہے، آج تو 2023 آ گیا ہے یار، یہ سمجھ لیں 71 سے 2023 کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیں، دیکھیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ لیکن اس دوران برسر اقتدار آنے والی تمام حکومتوں نے اس کمیشن کی رپورٹ اور سفارشات کو عوام سے چھپانے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں قائم کیے جانے والے اس کمیشن نے آئندہ سقوط مشرقی پاکستان ایسے سانحہ سے قوم کو محفوظ رکھنے کے لیے 10 سفارشات کی تھیں، جنہیں پہلی بار منوعاً عوام کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، جنرل یحییٰ خان، جنرل عبدالحمید خان، لیفٹیننٹ جنرل SGMM پیرزادہ، میجر جنرل عمر، وہی اسد عمر کے والد صاحب، لیفٹیننٹ جنرل گل حسن اور میجر جنرل مٹھا کے خلاف فیلڈ مارشل ایوب خان سے 25 مارچ 1969 کو غیر قانونی طور پر اقتدار چھیننے کے لیے مجرمانہ سازش کرنے اور ضروری ہو تو طاقت استعمال کرتے ہوئے یحییٰ خان کو برسر اقتدار لانے کے الزام میں کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ ان افسروں نے اپنے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے سیاسی جماعتوں پر دھمکیوں، ترغیبات اور رشوت کے ذریعے دباؤ ڈالا۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، میں یہ چیز ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی جنرل باجوہ صاحب نے آخر میں جو آخری تقریبات میں وہ تقریر کی تھی، انہوں نے سارا ملبہ سیاسی جماعتوں پر ڈالا تھا۔ تو یہ آپ کو اب واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ اس وقت بھی سیاسی جماعتوں پر یہ انہوں نے جنرل یحییٰ خان اور جنرل عبدالحمید خان
لیفٹیننٹ جنرل SGMM پیرزادہ، میجر جنرل عمر، لیفٹیننٹ جنرل گل حسن اور میجر جنرل مٹھا نے اس وقت بھی سیاسی جماعتوں پر دھمکیوں، ترغیبات اور رشوت کے ذریعے دباؤ ڈالا تاکہ عام انتخابات میں مخصوص نوعیت کے نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ بعد ازاں ان افسروں نے بعض سیاسی جماعتوں کو اس بات پر آمادہ کیا وہ 3 مئی 1971 کو ڈھاکہ میں بلائے جانے والی قومی اسمبلی میں شرکت سے انکار کر دیں۔ مزید برآں ان افسروں نے مشرقی پاکستان میں ایک ایسی صورتحال پیدا کی جو بعد ازاں عوامی لیگ کی طرف سے سول نافرمانی اور مسلح بغاوت تک جا پہنچی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں پاک فوج کے ہتھیار ڈالنے پڑے اور ملک 2 لخت ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، یا ایک مشرقی پاکستان بن گیا، ایک مغربی پاکستان بن گیا۔ متذکر بالا افسران پر مشتمل مشرقی اور مغربی محاذوں کے مغربی پاکستان کے محاذوں پر جنگ کے انتظامات کے سلسلے میں فرائض سے مجرمانہ غفلت برتنے پر مقدمہ چلایا جائے یا کورٹ مارشل کیا جائے، جو سفارشات کی تھی اس کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 3، اعلیٰ اختیاراتی عدالت یا کمیشن قائم کیا جائے جو مشرقی پاکستان میں فوج کی زیادتیوں کی تحقیقات کرے اور جو لوگ مظالم اور غیر اخلاقی واقعات میں ملوث پائے جائیں انہیں سخت سزا دی جائے۔ اس عدالت یا کمیشن کی رپورٹ اگر کارروائی کی اشاعت ممکن نہ ہو عوام کے لیے شائع کی جائے تاکہ ہمارا ضمیر اور عالمی رائے عامہ مطمئن ہو سکے۔ نمبر 4، جو سفارش پیش کی گئی ان حالات کی بھی محکمانہ تحقیقات کرائی جائے جن میں اس وقت پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل رحیم خان نے مشرقی پاکستان سے ان کے فرار کی تحقیقات یا پوچھ گچھ کے بغیر انہیں پاک فوج کا چیف آف جنرل اسٹاف مقرر کر دیا۔ نمبر 5، جو سفارشات کی گئیں، اس طرح کی انکوائری پاکستان نیوی کے کمانڈر گلزرین کے معاملے میں بھی کرائی جائے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے کھلنا نیول پر احکامات ملنے سے پہلے ہی PNS یتو میر کو چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح تحقیقات نمبر 6، اس طرح تحقیقات درج ذیل افسروں کے معاملے میں بھی کی جائے کہ انہوں نے جنگ کے دوران اپنے فرائض کی بجاوری میں اپنے آپریشن کی انجام دہی میں کیا طریقہ کار اور طرز عمل اختیار کیا۔ ان افسروں میں لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد خان، کمانڈر 1 کور، میجر جنرل زاہد GOC 15 ڈویژن اور میجر جنرل BM مصطفیٰ GOC 18 ڈویژن شامل ہیں۔ ہمارے خیال میں ان افسروں کی محض ریٹائرمنٹ کافی نہیں، بلکہ اگر یہ افسر اپنے فرائض میں مجرمانہ غفلت اور بزدلانہ اقدامات میں ملوث پائے جائیں تو ان کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے۔ نمبر 7، یہ کہ جب میجر جنرل راؤ فرمان علی، لیفٹیننٹ جنرل نیازی اور بعض دوسرے افسر جو اس وقت بھارت کے جنگی قیدی ہیں دستیاب ہوں تو ان کے خلاف ان کے بارے میں انکوائری کرائی جائے، جن کے تحت جنرل فرمان علی نے مسٹر پال مارک ہنری کے ذریعے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیغام ارسال کیا کہ وہ کون شخصیت تھی اگر کوئی ہو جس نے ایسا کرنے کا اختیار دیا تھا۔ نمبر 8، ہم مزید سفارش کرتے ہیں کہ ہماری رپورٹ کے باب نمبر 1 کے پارٹ میں 5 میں سینئر فوجی کمانڈروں کے خلاف ملک سے غداری کے جو الزامات لگائے گئے ہیں ان میں وسیع پیمانے پر تحقیقات کرائی جائے۔ نمبر 9، اگرچہ سقوط مشرقی پاکستان کی وجہ تلاش کرنے کے سلسلے میں ہماری تحقیقات میں ابتدائی نوعیت کی ہیں تو ہم سفارش کرتے ہیں کہ جب بھی مشرقی کمان کے کمانڈر اور دیگر سینئر افسر جو اس وقت بھارت کے پاس جنگی قیدی ہیں، جو اس وقت جنگی قیدی تھے 80,000 کے قریب، 70 یا 80,000 کے قریب بھارت کے پاس جنگی قیدی ہیں، دستیاب ہوں تو ان کے حالات کے بارے میں مزید تحقیقات کرائی جائے جن کا نتیجہ سقوط مشرقی پاکستان کی صورت میں نکلا۔ نمبر 10، اپنی 10ویں سفارش میں کمیشن نے 2 اقدامات کرنے کے لیے کہا۔ پہلا یہ کہ تینوں مسلح افواج کے کمانڈر چیف کے عہدوں کو چیف آف سٹاف میں بدل دیا جائے جو صدر مملکت پہلے کر چکے ہیں۔ دوسرا اقدام یہ کہ کابینہ کی ڈیفنس کمیٹی کے چارٹر میں ایک مثبت ہدایت کا اضافہ کرتے ہوئے کیبنٹ ڈویژن کو کم از کم 3 ماہ میں ایک بار چارٹر میں متعین کردہ تاریخ پر صدر وزیر اعظم کی غیر موجودگی کے باوجود اس کا اجلاس بلانے کی اجازت دی جائے۔ اس اجلاس کی صدارت اس وقت کے موجودہ سب سے سینئر وزیر کرے۔ اس خبر کی اشاعت کے بعد متعلقہ افراد کی طرف سے اپنی صفائی کے مہم کا آغاز ہوا اور مختلف بیانات سامنے آئے۔ 17 دسمبر کے روزنامہ نمائے وقت کی خبر ملاحظہ فرمائیے، پاکستان کی مسلح افواج کے سابق کمانڈر چیف جنرل ریٹائر گل حسن نے کہا ہے کہ میں نے سانحہ مشرقی پاکستان کے ضمن میں کسی بھی عدالت یا کورٹ مارشل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطیکہ کہ اس ڈرامے کے باقی سارے کرداروں میں مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو، یحییٰ خان اور جنرل حمید شامل ہیں۔
کے خلاف بھی تحقیقات کرائی جائے۔ نوائے وقت نے شائع ہونے والے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے اقتباسات کے حوالے سے نوائے وقت سے بات چیت کرتے ہوئے جنرل گل حسن نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اب صرف ایک افسانہ اور قیاس رائے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ اس رپورٹ کو بھٹو مرحوم کے دور میں پھاڑ دیا گیا تھا۔ انہوں نے ایک استفسار کے جواب میں کہا کہ اگر خود مسٹر بھٹو مشرقی پاکستان کے سانے میں ملوث نہ ہوتے تو اس رپورٹ کو تمام سربراہان مملکت کو بھیج دیتے۔ اگر اس سانے میں فوج ملوث نہ ہوتی تو جنرل ضیاء الحق کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن نے 4 گھنٹے تک مجھ سے استفسارات کیے جن میں سے میں نے تفصیلی جواب دیا۔ حمود الرحمان کمیشن کے سامنے میں نے جو بیان دیا تھا، ان کا ٹائپ شدہ مسودہ مجھے بھیجا گیا تھا جسے میں نے پڑھ کر واپس کر دیا۔ جنرل گل حسن نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن اب اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں، اب اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ محض افسانہ ہے، قیاس رائے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ میں سانحہ مشرقی پاکستان میں ملوث تمام کرداروں کے ساتھ کسی بھی عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا جب کرداروں کے نام لیے گئے تو وہ اب موجود نہیں، تو انہوں نے کہا ان کی قبروں سے انہیں نکالیں اور مقدمہ چلائیں۔ مشرقی پاکستان کے سابق گورنر عبد المالک مرحوم کے سابق مشیر میجر جنرل ریٹائرڈ راؤ فرمان علی نے نوائے وقت اور نیشن میں شائع ہونے والی رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا مسٹر مشاہد حسین نے حمود الرحمان کمیشن کے رپورٹ کا ایک حصہ پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جس میں مشرقی پاکستان سے آنے سے پہلے کے واقعات کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹ موجود ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں میرے اور دوسرے اعلیٰ افسران کی مشرقی پاکستانی واپسی کے بعد کے بیانات موجود ہیں۔ راؤ فرمان علی نے نوائے وقت سے آج تفصیل سے بات اس وقت راؤ فرمان علی نے نوائے وقت سے تفصیل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن کے سامنے 13 گھنٹے تک بیان دیتا رہا۔ میرا بیان سننے کے بعد رپورٹ کے دوسرے حصے میں ایک پورا باب راؤ فرمان رول کے عنوان سے موجود ہے۔ اس باب کے پیراگراف نمبر 17 میں حمود الرحمان کمیشن میں میرے بارے میں یہ لکھا گیا تھا: In view of the facts as they have emerged before the commission, there is no need for any inquiry یا trial۔ یعنی جنرل فرمان علی نے بتایا کہ حمود الرحمان کمیشن نے لکھا تھا We are all of the view the performance, all the conduct of Major General Farman Ali during the entire period of his service in any adverse comments۔ اچھا جناب، یہاں سے آگے انہوں نے جب مشرقی پاکستان کے سابق گورنر کے مشیر میجر جنرل ریٹائرڈ راؤ فرمان علی سے استفسار کیا گیا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کو ٹیلی گرام اپنے طور پر دیا تھا کہ انہیں کسی نے یہ ٹیلی گرام دینے کے لیے ہدایت کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ٹیلی گرام انہوں نے اس وقت کے گورنر مشرقی پاکستان عبد المالک کے ہدایت پر دی تھی۔ اس موقع پر راؤ فرمان علی نے حمود الرحمان کمیشن کا متعلقہ اقتباس پڑھا جو ان کے بقول یہ تھا: We have no hesitation in giving an opinion that at relevant time Major General Farman Ali advised Lieutenant General Niazi on correct lines, and if his advice and bid accepted, some of the disgraceful episode might have been avoided۔ اچھا جی، اگے کہندے نے جناب ایک استفسار کے جواب میں راؤ فرمان علی نے کہا، آپ کو یہ بتا دوں کئی بار زبان پر تیزی میں الفاظ کم ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں برا مت بنائیے گا، معذرت چاہتا ہوں۔ ایک استفسار کے جواب میں راؤ فرمان علی نے حمود الرحمان کمیشن کا جو دائرہ کار متعین کیا تھا وہ تعصب پر مبنی تھا۔ یہ کمیشن مشرقی پاکستان میں شکست کے سیاسی اباب کا تعین ہی کرے۔ راؤ فرمان علی نے کہا جہاں تک اقوام متحدہ کا ٹیلی گرام دینے کا تعلق ہے، اس سلسلے میں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے دوسرے حصے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے 9 دسمبر 1971 کو اقوام متحدہ کو جو ٹیلی گرام اسٹارٹ کیا وہ میں نے گورنر مشرقی پاکستان کی منظوری اور ہدایت کے بعد بھیجا تھا، اور گورنر نے ٹیلی گرام بھیجنے کی منظوری اس وقت کے صدر جنرل یحییٰ خان سے حاصل کی تھی۔ ایک سوال کے جواب میں راؤ فرمان علی نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن کے دوسرے حصے میں مسٹر بھٹو مرحوم کے سیاسی کردار کے بارے میں مختصر باب موجود تھے۔ اس باب میں صاف لکھا تھا کہ مسٹر بھٹو نے مشرقی پاکستان کے سانحے کے دوران سیاسی بصیرت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ راؤ فرمان علی نے لکھا ہے اس باب میں یہ بھی لکھا ہے مسٹر بھٹو واز
unable to explain as to what this transcendent क्या पता नहीं क्या लिखा हुआ जी, पढ़ लें। इधर हम यानी कि इधर तुम, ये बात लिखी गई थी जनाब, इधर हम इधर तुम। ये तो बात सच है, इसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं है। थाना मशरक़ी पाकिस्तान के एक और किरदार मेजर जनरल एम रहीम खान से जब नवाब वक्त ने महमूद-उर-रहमान कमीशन के बारे में इज़हार ख्याल करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, मैंने इस सिलसिले में तवील खामोशी इख्तियार की है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि कौम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। सफ़ा नंबर 12 तक आज के वीडियो ब्लॉग में मैंने आपको दे दिया है जनाब, और सफ़ा नंबर 12 से आगे इंशाअल्लाह कल आपको बताया जाएगा। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप नहीं देखेंगे, सफ़ा नंबर 12 से कल शुरू किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।